ابھی آپ کو براہ راست سے چلتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس ٹائم پہ ہم باقی 3 صوبوں میں بہت سکسیسفلی افغانز کو باہر پاکستان سے واپس جو اللیگل افغانز ہیں ان کو بھیجنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن کے پی کے میں اس ٹائم پہ صورتحال اس کے برعکس ہے، اور وہاں پہ اس ٹائم پہ باقاعدہ طور پہ ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اور ہاں، فیڈرل گورنمنٹ نے ڈی نوٹیفائی کیے کیمپس کہ وہاں پہ جو افغان کیمپس ہیں وہ ختم کر رہے ہیں. پشاور اور نوشہرہ، ضلع نوشہرہ میں بھی کیمپ تھے، وہ ہم نے ڈی نوٹیفائی کیے. ضلع خیبر میں کیے، ابھی تک وہ بھی اسی طرح آپریشنل ہیں. ضلع کوہاٹ میں کیے، وہ بھی ابھی تک اسی طرح آپریشنل ہیں. اسی طرح شمالی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان میں بھی جو کیمپ ہم نے ڈی نوٹیفائی کیے لیکن ابھی تک وہ آپریشنل ہیں، ان کو بند نہیں کیا جا رہا. جو چند دن پہلے ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ 3 سوسائڈ ممبرز نے اٹیک کیا تھا، وہ تینوں کے تینوں بھی افغان نکلے. اس سے پہلے کیڈٹ کالج کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کے بھی وہ سارے کے سارے افغان تھے. جو اسلام آباد میں بلاسٹ ہوا اس کا بھی خودکش حملہ آور جو تھا وہ افغان تھا. پچھلے جتنے اٹیکس ہوئے ہیں اس میں افغان ملوث ہیں یا خودکش حملہ آور تو سارے کے سارے افغانستان سے آ رہے ہیں. اب ہم اگلے ہفتے سے، یہ جو ہفتہ شروع ہوا ہے، اس سے ایس ایچ او لیول پہ ہر ایس ایچ او کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے علاقے میں افغانز ڈھونڈنے ہیں، جو اللیگل افغانز ہیں ان کو ہمیں ہر صورت واپس بھیجنا ہے. اس میں کسی قسم کی آلریڈی میسو اسکیل میں جا رہا ہے، اور ہم کے پی کے گورنمنٹ کو بھی بار بار یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ٹائم ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ملک کا سوچیں، اس کے بعد اپنی سیاست کریں، اس کے بعد اپنی باقی چیزوں کو نبھائیں. سب سے ضروری ہے کہ آپ کا ملک کہاں پہ ہے، آپ کا ملک کس چیز سے سفر کر رہا ہے، سب سے پہلے آپ اس چیز کو ایڈریس کریں. اور ان کو یہ ہر صورت فیڈرل گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ان کو عمل کرانا پڑے گا، بیکاز اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے اور بم بلاسٹ. ایک طرف ملک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، ایک طرف ملک اکانومی پروگرس کر رہی ہے، اور دوسری طرف ہم یہاں پہ یہ بلاسٹ افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس میں کلیئر کٹ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کون ملوث ہے، کیسے ہو رہا ہے سارا کچھ. بار بار اس کے اوپر بات ہو چکی ہے تو اس پہ مجھے دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تمام آئی جیز کو انسٹرکشن پاس آن کی ہے کہ جو بھی ڈیٹا ہے اپنے ایس ایچ او لیول پہ اکٹھا کریں، ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں. ان کے علاقے میں اگر کوئی افغان ہے تو وہاں پہ ہم گراس روٹ لیول پہ شروع کریں گے. آلریڈی ہمارے پہلے جتنے بھی کیمپینز گئی ہیں اللہ کا شکر ہے بہت اچھی گئی ہیں. میں پھر جو اللیگل افغانز یہاں پہ موجود ہیں ان کو یہ میسج دوں گا کہ آپ لوگ خود چلے جائیں عزت کے ساتھ. آپ ہمارے مہمان تھے، آپ عزت کے ساتھ چلے جائیں گے زیادہ اچھی بات ہے، بیکاز اب ہم اس کے بعد خالی بھیجیں گے نہیں. اور جو واپس دوبارہ پکڑا گیا کہ اگر ہم نے کسی کو بھیجا اور وہ واپس آئے گا، آلریڈی انسٹرکشن پاس ہو گئی ہے کہ وہ اب اریسٹ ہوگا. کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو واپس بھیجیں اور وہ واپس آئے اور پھر ہم اس کو واپس بھیجیں. اب جو واپس آئے گا وہ اریسٹ ہوگا. اس کے لیے ہم نے آلریڈی ورکنگ کر دی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے اور آلریڈی انسٹرکشنز پاس آن ہو گئی ہیں. تیسرے، آلریڈی میں نے آپ کو ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کا بتا دیا ہے کہ وہ تینوں کے تینوں جو خودکش حملہ آور تھے وہ افغانز تھے. اس کے بعد اس ٹائم پہ ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ آف لوڈنگ کا چل رہا ہے. تقریباً دن کے 50-60 کے قریب لوگ آف لوڈ ہوتے ہیں. اور میں آلریڈی ایف آئی اے کو میں نے کہا ہے کہ وہ سارا کا سارا ڈیٹا میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو پورا ایجنٹ مافیا ہے وہ کس طریقے سے کیمپین چلا رہا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی اس ٹائم پہ پکڑے انہوں نے جانا ہے. وہ بیچارہ غریب تو 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ دے رہا ہے، اس کے پیسے تو ہم نے ریکور کرانے ہیں، لیکن ان کو نہیں چھوڑنا جو یہ کام کر رہے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 2-3 دن پہلے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ گیا. ایک بندہ سعودی عربیہ جا رہا تھا
اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا اور وہ ڈرائیور کی جاب پہ جا رہا تھا. ٹھیک ہے, میں نے اس کو کہا کہ ہم آپ کا ڈرائیونگ, میں نے اس سے پوچھا آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟ اس نے کہا بالکل آتی ہے, میں تو چلاتا رہتا ہوں. اگلے دن وہاں پہ اے ڈی سی جی موجود تھے. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ان کا جتنی جلد ہو ان کا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں تاکہ یہ چلا جائیں, اور اس کی ٹکٹ کو آلریڈی ہم نے ری بک کرا دیا تھا. اس کے بیچارے کے 10 لاکھ روپے لگے ہوئے تھے, سارا کچھ تھا. میں آپ کو وہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں. وہ گاڑی میں بیٹھا, اس کو پریکٹیکلی گاڑی سٹارٹ کرنی نہیں آتی تھی. وہ زندگی میں پہلی دفعہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور ہم اس کو بھیج رہے تھے ایز اے ڈرائیور کسی اور ملک میں. یہ اجازت نہیں ہوگی. ہمیں اپنی جگہوں پہ بھی اپنے سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور ڈیفینیٹلی جہاں جہاں پہ خرابی ہے اس کو فکس کرنا ہے. میں اوورسیز منسٹر کے ساتھ آلریڈی رابطے میں ہوں. منسٹر بھی اس میں بڑے کلیئر ہیں کہ یہ جو کہ سوشل میڈیا میں اب آپ کو ایک اور, میں کسی نے مجھے کل رینڈم میسج کیا کہ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں باہر جا رہا تھا پڑھنے کے لیے تو مجھے روک دیا ایف آئی اے نے. میرے لیے بھی شاکنگ تھا. تو میں نے اپنے ٹیم ممبر کو کہا کہ آپ چیک کریں. اس کا سپٹمبر میں کلاسیں شروع ہونی تھیں. 2 مہینے بعد کون سا ملک تھا جہاں جا رہا تھا؟ جارجیا جا رہا تھا. اور ویزا اس کا ایران سے لگا ہوا تھا اور خود کبھی ایران زندگی میں پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کیا تھا. اب اس کا پاسپورٹ کیسے ایران چلا گیا, وہاں پہ ویزا لگا, ویزا لگ کے وہ پاسپورٹ واپس آیا. اس کے 2 مہینے بعد سیمسٹر شروع ہونے کے, آپ سیمسٹر میں 3 کلاسیں مس نہیں کر سکتے, تو 2 مہینے بعد وہ جارجیا پڑھنے جا رہا تھا. اور انہوں نے کہا جی میں تو اسٹوڈنٹ تھا, مجھے تو روک دیا ایف آئی اے نے. اب ایسے لوگوں کو جو ایف آئی اے میں روک رہے ہیں ان کو انعام دینا چاہیے یا ان کو میں کہوں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اور ٹوٹل ابھی 50 سے 60 70 لوگ آف لوڈ دن میں ہو رہے ہیں پورے پاکستان سے. اور ایک ایک کیس کی ڈیٹیل, میں نہیں کہتا کہ ایف آئی اے میں سارے فرشتے ہیں, بالکل کہیں نہ کہیں وہاں پہ بھی غفلت ہوتی ہوگی, چیز ہوتی ہوگی, بٹ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں ایک ایک کیس ہمیں پتہ ہے کہ کس ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس ٹائم ایف آئی اے کے سارے اسٹاف کو پتہ ہے کہ ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے. کوئی ایسا بندہ, اللہ کا شکر ہے, نہیں ہم روک رہے جس میں یہ ہو کہ جی اس کے پاس تو سب کچھ ہے یا سارا کچھ ہے. ہاں یہ بھی ضرور ہوا کہ ایک جگہ سے روکا گیا اور کہیں اور سے لوگ نکل گئے, وہ ہم, اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم میک شیور کریں کہ جو لوگ جا رہے ہیں ویلڈ ڈاکومنٹ پہ جا رہے ہیں, ویلڈ ویزے پہ جا رہے ہیں اور صحیح نوکری پہ جا رہے ہیں. تو اس کے بعد بالکل ٹھیک ہے, جتنی مرضی دفعہ جائیں آئیں, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آخری چیز, اس ٹائم پہ میں خود بطور صحافی اس چیز کو بالکل بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں یہ آزادی دینی چاہیے اور ہونی چاہیے کہ جس کا جو دل کرے وہ اظہار خیال کرے. اگر کسی نے کرٹیسائز کرنا ہے بالکل کرے, لیکن اس ٹائم پہ پچھلے چند دنوں سے اور ہفتوں سے اس ٹائم سوشل میڈیا پہ میرے خیال میں 90% خبریں غلط چل رہی ہیں. آپ کا نیشنل میڈیا ہے, کوئی چیز غلط چلتی ہے پیمرا میں کمپلین ہوتی ہے, کوئی چیز غلط ہوتی ہے آپ کا رپورٹر اپنے ڈائریکٹر نیوز کو جواب دہ ہوتا ہے, کوئی چیز اوپر نیچے ہوگی بیورو چیف اس سے پوچھے گا رپورٹر سے کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا, یہ کیسے کیا. سوشل میڈیا پہ اس ٹائم پہ کسی کی تصویر لگائیں گے, جو دل کرے گا وہ خبر بنائیں گے اور اس کو چلائیں گے. میری آج صبح بھی انفارمیشن منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے, اس کی ہم کسی طرح اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کا جس کا دل کرے, جس کو آپ چاہیں, جتنی مرضی ایویڈنس ہیں آپ کے پاس بالکل دیں, ایز اے رپورٹر آپ سٹوری دیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا پہ آپ جو مرضی بول دیں, جس مرضی کے خلاف جو مرضی ایلیگیشن لگا دیں, آپ جس مرضی خبر کو, جس طرح کسی کو آپ جو زندہ ہے اس کو مار دیں, کسی کو مرا ہوا ہے تو اس کو زندہ کر دیں. یہ چیز نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر ہم مل بیٹھ کر انفارمیشن منسٹری کے ساتھ NCCIA میسو اسکیل میں کریک ڈاؤن کرے گا. یہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس طرح فیک نیوز کو سپریڈ کریں, پورے ملک میں ایک پینک پھیلائیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی کچھ کہہ بھی نہ, اور اس کے بعد آپ صحافت کا لبادہ سامنے رکھیں. صحافی ہیں جو اس ٹائم پہ ذمہ دار ہیں, جو نیشنل میڈیا میں موجود ہیں, جن
کا ایک سسٹم ہے. ہر ادارے میں چاہے جس طرح کا مرضی ادارہ ہے ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے, اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے, پیمرا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. وہ صحافی ہیں ہمارے لیے. جو لوگ بیٹھ کے جھوٹی خبریں پھیلائیں گے وہ ہمارے لیے صحافی نہیں ہیں. تو اس پہ ہم بالکل کلیئر ہیں. تم پلیز اپنی جو بھی آپ وی لاگ کرتے ہیں یا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یا اور کسی طریقے سے کرتے ہیں, آپ اپنی ذمہ داری کے ساتھ خبر پھیلائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ روز ملک میں ایک نیا پینک پھیل رہا ہے کہ فلاں چیز ہوگی فلاں چیز ہوگی اور اس کے بعد ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ کوئی یہ آسم کوئی غلط خبر فائل کرے تو صحیح دیکھیں, اپنے جرنلسٹ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے یار یہ کیا کیا. تو اس چیز کی اجازت کسی صورت نہیں ہوگی. تو اس میں بالکل کلیئرٹی ہے اور میں اس لیے بڑے عزت کے ساتھ سب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ پلیز اس کو دیکھیں. صحافی ہمارے لیے بالکل امپورٹنٹ ہیں اور آزادی رائے بالکل امپورٹنٹ ہے اور وہ اسی طرح رہنا چاہیے, لیکن یہ فیک نیوز نہیں. تھینک یو. ارسلان صاحب ہاں جی, پہلے ارسلان صاحب کر رہے ہیں اس کے بعد. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کے پی کا ذکر کیا کہ باقی 3 صوبے یا 4 صوبے پورا تعاون کر رہے ہیں, تو دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں, کے پی والے تعاون نہیں کر رہے ہیں افغانیوں کے معاملے میں. کیا ان کے خلاف آپ نے بہت سارا کچھ کیا ہوگا, نوٹیفیکیشنز بھی ہوں گے, ان کو ڈائریکشنز بھی دی ہوں گی منسٹری کی طرف سے, لیکن کیا ان کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی اب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم اس ٹائم کافی سارے آپشنس پہ کام کر رہے ہیں. اس ٹائم بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاست آپ بالکل کریں, آپ کا جو دل کرتا ہے کریں, اس پہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ وہ نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی بات آ جائے وہاں پہ کوئی صوبہ اپنی پالیسی بنا کے نہیں چل سکتا. یہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی اجازت دیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ کے پی کے اندر جس طرح بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا معاملہ, جو گورنر راج کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں, کیا ایسے ہی کچھ وجوہات ہیں جن پر حکومت سوچ رہی ہے؟ اور دوسرا ایک نوٹیفیکیشن جس کے حوالے سے حکومتی ذمہ داران تنقید کر رہے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پر وہی چیز چل رہی ہے جس کو آپ فیک نیوز کہہ رہے ہیں, تو اس پر کیا کہیں گے؟ کون سا نوٹیفیکیشن؟ اچھا ان کو تھوڑے دن ذرا کرنے دیں. میری بات سنیں, ایک کانسٹیٹیوشن میں چیز ہوئی ہے, یہ ایک نیا ادارہ بن رہا ہے, ان کا ہے کہ ایک بٹن دباؤ ہو جائے, ایسے ہوتا نہیں ہے. اگر کسی ایک نئی پورا سسٹم بننا ہے اس میں دن لگتے ہیں, گھنٹے لگتے ہیں. وہ یہ تو نہیں ہے بٹن دبائیں گے تو کانسٹیٹیوشن میں آ گیا چیز. ہماری کانسٹیٹیوشنل عدالت ہے, ابھی ان کے ججز کے لیے عدالت, گھر, سب کچھ ایک پورا سسٹم بننا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں کہ چیف کا بھی ایسے کرے. ان کو اچھا ہے, ان کو جو چند ایک لوگوں کی دیہڑی لگی ہوئی ہے لگی رہنے ہیں. بتائیے گا کہ حالیہ دنوں میں جو نائب وزیر اعظم افغانستان مولا برادر, ان کی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو بے عزت دشمن قرار دیا, کہا ہے کہ افغانستان ہر چیز یاد رکھتا ہے. میرا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کہ کیا اس قسم کے جو بیانات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سرحدی سلامتی اور سفارتی پالیسی کے لیے سنگین چیلنج بنتے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے, اور کیا وزارت داخلہ اس دھمکی کو کس طرح سے انٹرپریٹ کر رہی ہے؟ اور آخری چیز, کیا اس پر کوئی عملی رد عمل وزارت داخلہ کی طرف سے پاکستان کی طرف سے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ سر مولا برادر. ہاں انہوں نے بالکل کہا ہے. ان کو میرا صرف اتنا پیغام ہے, اگر ان کو بہت ساری چیزیں یاد ہیں تو ہمیں بھی بہت ساری چیزیں یاد ہیں, اور ان کو ہو سکتا ہے پچھلی 10, 20, 30, 40 سال پرانی چیزیں یاد ہوں, ہمیں 5000 سال پرانی ہسٹری بھی یاد ہے ان کی. تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اور صرف اتنا کہوں گا کہ ابھی بھی ان کے پاس آپشن ہے کہ ان دہشت گردوں کو لگام دیں, اور جو بیسک چیز ہم ان سے بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں. ورنہ اگر ہسٹری میں گئے تو پھر بڑا کچھ ان سب کا ہمارے پاس موجود ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے سوشل میڈیا, فیک نیوز, آلریڈی ڈیفامیشن, پیکا, یہ چیزیں موجود ہیں. اب فیک نیوز کے خلاف آپریشن کی کیا ٹیئرز ہوں گے, کس طریقے سے آپریشن سٹارٹ ہوگا, اور اس میں کس قانون کے تحت ٹرائی کیا جائے گا, اور کیا اس کے حوالے سے کوئی ریگولیٹری باڈی بھی بنے گی؟ آلریڈی تو میرے خیال میں آلریڈی بن رہی ہے. دوسرا یہ NCCI کے پاس یہ پاور ہے, اور ہم نے انفارمیشن منسٹر سے یہی بات کی ہے کہ جو جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ فیک نیوز, دیکھیں پھر میں کہوں گا ہم ٹی وی چینلز کو کیوں نہیں کہتے. میں خود بتا رہا ہوں کہ ایک فوٹیج چلتی ہے غلط تو پیمرا فائن کرتا ہے اور ہم پے کرتے ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سسٹم ہے. اس وقت لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب لوگ پاکستان میں 5-10 ہزار پالیٹکس پر بات کر رہے ہیں, 70-80 ہزار ہر فیلڈ میں پاکستان میں بھی لوگ کرتے ہیں. کریں دیکھیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں آپریشن کا ورڈ میں نہیں یوز کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی فیک نیوز پھیلائے گا وہ رسپانسبل ہوگا. اسی لیے میں نے انفارمیشن منسٹر ہم دونوں نے یہی بات کی ہے کہ ہم اس کا کسی صورت میں بھی جرنلسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. صرف وہ لوگ جو فیک نیوز پھیلائیں گے, اب لیٹ سے کہ کسی نے کہہ دیا کہ جی ABC بندہ فوت ہو گیا, اب بھائی فوت ہوا ہے تو پھر بتاؤ, پھر اس کو لو رسپانسبلٹی, ہمت کرو کہ ہاں بتاؤ کہ ہاں میں نے کیا ہے, وہ چیزیں. محسن صاحب یہی میرا کوشچن بھی تھا کہ آپ نے صحافیوں پہ بھی بات کر دی, لیکن جو سیاسی جماعت خاص طور پر ایک انڈیا سے بھی انہوں نے مہم اسٹارٹ کی ہوئی ہے, ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ کیونکہ موجود تو وہی ہیں فیک نیوز کے, اور ان کی طرف سے پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں لندن سے, بھارتی میڈیا سے اور دیگر ممالک سے. ان کے خلاف آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے جہاں سے جڑ ہے ان کے اوپر بھی کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ اور جو جیسے آپ نے کہا کہ آپ انفارمیشن منسٹر کے ساتھ کوئی کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں, اس کے میں کیا آپ کا کریک نہیں, میں آپ کو صرف بتا دوں, یہ پھر میں یہ آپریشن کریک ڈاؤن نہیں ہے, یہ صرف جو فیک نیوز پھیلا رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, میں نے مثالیں بھی اس لیے آپ کو دی ہیں, ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی. پہلی بات. جہاں تک رہی بات سیاسی جماعت کی, اس پہ میری ذاتی رائے کچھ اور ہے, اور اوور آل میرے خیال میں جو بھی فائنل ڈیسیژن ہوگا, میں تو چاہتا ہوں کہ بالکل جو لوگ جتنے ایکسپوز ہوں اچھا ہے, لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگ کس ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون ایک ملک کی انٹیگریٹی, ملک کی اسلامیت کے لیے ایک لائن ہوتی ہے کہ آپ اس سے زیادہ کبھی دشمن کے ساتھ جا کے نہیں ملتے. تو میری ذاتی رائے تو یہ بالکل لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اور بالکل ہونے نہیں. تاکہ دوسری طرف سر, لیکن یہاں پر سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے کہ جو قومی ہیرو ہیں جنہوں نے پاکستان کو بھارت کو شکست دی, پاکستان کو آج یہ مقام پہنچایا, فیلڈ مارشل, اب میں آ رہا ہوں اس پہ, اب میں آ رہا ہوں ان کی ذات کے اوپر, اب میں آ رہا ہوں اس کے, اب میرے اس کے اوپر اب رہ گئی اسٹیٹ کی بات. اسٹیٹ کا بالکل فیصلہ کلیئر ہے کہ جو چاہے وہ انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے, چاہے وہ ہمارے اداروں کے ساتھ کر رہا ہے, وی ول ناٹ اسپیئر دیم. اور ابھی آپ پچھلے دنوں میں دیکھیں, کل پرسوں میں کوئی لندن بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے کہ جی ہمارے آپس میں اداروں میں مسئلہ چل رہا ہے, ہمارے جرنلز کے متعلق کر رہا ہے, تصویریں لگا کے کر رہا ہے. یہ ساری چیز کو رکوانا پڑے گا. اور اس ٹائم پہ جو لوگ وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں, میں ان کو بھی بتا دوں کہ آپ لوگ بھی بہت جلد واپس آ رہے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو آ کے یہیں پہ دینا ہے. آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی پروٹیکشن ملے گی, سارا کچھ ہوگا, وہ ممکن نہیں ہے. اور بہت جلد ہم آپ کو یہاں لائیں گے اور آپ کو ان ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. آخری تو وہ یہ کہ ہم نے ڈی نوٹیفائی کر دیا, لیکن وہ ابھی تک آپریشنل ہیں, اور اس کے اوپر ہم دوبارہ سے ٹیک اپ کرنے لگے ہیں تاکہ یہ وہ کیمپس بند ہوں. اور اس ٹائم پہ ہمارا صرف ایک, اب جو نئی ہم اس ہفتے سے شروع کرنے لگے کیمپین, اس میں ہمارا صرف فوکس ایک چیز کے اوپر ہے کہ جتنے افغان KPK میں ہیں یا باقی جگہوں پہ ہیں, ان کو ہمیں ہر صورت پہ واپس بھیجنا ہے تاکہ یہاں سے ہم انلیگل افغانس کو باہر نکالیں. نقوی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا غیر قانونی افغان باشندوں کو ان کے ملک واپس بھیج رہے ہیں. KP میں افغان شہریوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے. اپریل 2025 سے 11 لاکھ افغان واپس بھیجے گئے. ہر SHO کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے علاقے سے افغانوں کو نکالیں. انہوں نے کہا کہ غیر قانونی افغان عزت کے ساتھ خود واپس چلے جائیں. کسی کو بھی بھیجا گیا اور اگر وہ واپس آیا تو اسے گرفتار کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ 3 صوبوں سے افغانوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو کیمپ حکومت نے بند کیے KPK میں فعال ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ ہر SHO کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے علاقے سے افغانوں کو نکالے. اپڈیٹ کر رہے ہیں, اپریل 2025 سے 11 لاکھ افغان شہری واپس بھیجے گئے. ایسا کہنا ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا, جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا غیر قانونی افغان باشندوں کو واپس بھیج رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ غیر قانونی افغان باشندے عزت کے ساتھ خود واپس چلے جائیں.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।